السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس عشاء پاکستانی یوٹیوب چینل کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسے دیکھنے کے بعد دوسروں کو شیئر بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب بھی کر لیں گے، تاکہ آئندہ بھی ہماری یہ آپس کی گفتگو جو ہے، جس پہ ہمارا عزم ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے آس پاس کے معاشرے کو، اپنے تمام پاکستانیوں کو اور اپنے تمام مسلمانوں کو بہتر زندگی کے لیے ترغیب دیتے ہیں، روز ایک حدیث یا اور کوئی اچھی بات کر کے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے جو ہے اسے پھر پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے، سوچ بچار کریں گے اور اس پر اپنے پیارے رب سے اس پر عمل کرنے کی توفیق مانگیں گے۔ تو آج کی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، مسند احمد، حدیث کا نمبر ہے 9871، یا جامعہ ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 2501۔ اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دیتے ہوئے، بہتری کی طرف سفر کرنے کا عزم کرواتے ہوئے ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ جو خاموش رہے اس نے نجات پائی۔ یعنی جو خاموشی ہے، ایک طرف ہم لوگ یہ عام طور پر محاورہ بولتے ہیں، خاموشی بھی بہترین عبادت ہے، اسی طرح سے اس حدیث میں بھی ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ یعنی اگر آپ کے پاس درست معلومات نہیں ہے، یا آپ کسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے اور وہاں پر آپ کے پاس درست اس کا نالج نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتے، تو اس میں آپ خاموش رہ کر بھی جو آپ وہاں سے سنیں گے اور جو آپ سن کے اپنے نالج میں اضافہ کریں گے، یہ بھی ایک قسم کی آپ کے لیے بہتری ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ خاموشی جو ہے، یعنی اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو خاموشی سے اگر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے برعکس کہ آپ بغیر سوچے سمجھے اور غیر ضروری طور پر ایسی گفتگو جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ آپ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست نالج نہیں ہے، وہ درست معلومات نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہا جائے، تاکہ جو دوسرے لوگ اچھی بات کر رہے ہیں اس پر غور کیا جائے، ان کو غور سے سنا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس میں، یعنی اس حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، یہ ہمارے لیے بہترین سبق ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے بہترین تربیت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، اب آتے ہیں اپنی روز کی گفتگو کی طرف۔ جو میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، سچ بولیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، اسی طرح سے کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بچت کریں، چاہے وہ صاف پانی کو ضائع ہونے سے بچانا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے
کوشش کریں اپنی زندگی میں ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں. دوسروں کو جب بھی ملیں مسکرا کر ملیں، خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ملیں، اور جب ملیں تو پہلے نمبر پر السلام علیکم ضرور کہیں، جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اسی طرح سے جب آپ کا دوسرا مسلمان بھائی آپ کو جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. تو یہ اس طرح سے جب آپ ایک دوسرے کو ملیں گے، اچھے طریقے سے ملیں گے، اچھی گفتگو سے آغاز کریں گے، اچھے الفاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے، تو یقیناً آپ کی ویلیو میں اضافہ ہوگا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا. تو اس طرح سے کوشش کریں کہ جب بھی کسی کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس پر اس کی تعریف تالی بجا کر، شاباش دے کر، ماشاءاللہ کہہ کر، سبحان اللہ کہہ کر ضرور کریں. جو بھی ان میں سے آپ کو پسند آئے لفظ وہ استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کریں. اسی طرح کوشش کریں کہ خود بھی سارا دن میں کم از کم ایک اچھا کام ضرور کریں، تاکہ جس پر آپ کو بھی دوسرے لوگ جو ہیں شاباش دیں، آپ کو داد دیں، اور آپ کا دل خوش ہو. جس طرح آپ کو خوشی ہوتی ہے دوسروں سے اپنی تعریف سن کے، اسی طرح سے کوشش کریں کہ آپ بھی دوسروں کی تعریف کریں، دوسروں پر تنقید کر کے برا نہ بنیں، دوسروں کے خلاف بول کے غیبت میں شامل نہ ہوں، بلکہ کوشش کریں کہ اپنے اچھے منصوبے بتائیں اور دوسروں کے اچھے منصوبے سننے پر زیادہ خوشی کا اظہار کریں. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ لوگ خود، اور اس کے بعد آپ کا خاندان، آپ کا علاقہ، آپ کا صوبہ، آپ کا ملک بہترین ہوتا چلا جائے گا. تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں ڈٹ جانا ہے. اب عنقریب آپ کو 8 فروری کو ووٹ ڈالنے کا موقع مل رہا ہے، تو اس میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا صحیح نمائندہ، اپنی صحیح پسندیدہ پارٹی جو ہے اسے چنیں، اور اس کو ایمانداری سے ووٹ ضرور کریں. ووٹ ضرور کریں لیکن سوچ کر، یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کریں کس کے دور میں کب کہاں کہاں ظلم ہوا، کہاں کہاں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور کہاں کہاں مہنگائی کی کر کے ان حکمرانوں نے اپنی تجوریاں بنی اور عام آدمی کا خیال نہیں رکھا، اور کس کس کے دور میں عوام کو سہولیات ملی، آسانیاں آئیں، یا آسانیاں نہ بھی آئیں تو مزید مشکلات میں اضافہ تو نہیں ہوا. اس ساری باتوں پر غور کریں، سوچیں، سمجھیں، اور اس کے بعد ان پر فیصلہ لیں، اور فیصلہ لینے کے بعد آپ کے پاس جو ایک ووٹ کے صورت میں ایک پرچی ہے، اس پرچی کا درست استعمال کریں. کیونکہ اگر آپ نے جس نمائندے کو چنا اس نے یا اس کی پوری پارٹی نے کہیں بھی اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تو اس زیادتی میں آپ بھی حصے دار ہوں. اسی طرح سے اگر وہ اچھا کام کریں گے تو پھر آپ بھی اس اچھائی میں حصے دار ہوں گے. اس لیے اس ایک پرچی کو، ایک ووٹ کی چھوٹی سے اس ٹکڑے کو معمولی مت جانیے، یہ بہت بڑی آپ کی طاقت ہے، اور آپ اس طاقت کو درست استعمال کر کے اچھے کاموں کی طرف بڑھنے والے لوگوں کا ساتھ دیجئے، اور اچھے کاموں سے اچھا ملک بنے گا، اور اچھا ملک بنے گا تو پوری دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی نہیں، پاکستانی شہریوں کی ویلیو میں اضافہ ہوگا. صرف پاکستان بہتر نہیں ہوگا بلکہ پاکستان میں رہنے والوں کی زندگی میں بھی آسانیاں آئیں گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور آپ کی آنے والی نسل کو آسانیاں ملیں تو ووٹ کا سوچ سمجھ کر استعمال کریں، اور ضرور کریں. عام طور پر ہمارے ہاں یہ جملہ بولا جاتا ہے، جی ہاں میں نے تو اپنی کرنی ہے اور اپنی کھانی ہے. بے شک جی یہ بات آپ کی بہت درست ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے اوپر حکمران غلط آ گئے تو وہ عیاشی کریں گے، مزید قرضے بڑھیں گے، آپ کے اوپر مزید ٹیکس لگیں گے، آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر آپ کی اس پرچی کے ذریعے آپ کو اچھا حکمران مل گیا، اچھے لیڈر مل گئے، تو اس صورت میں اچھی حکومت بنے گی جو عیاشیاں نہیں کرے گی، فضول خرچیاں نہیں کرے گی، آپ کے اوپر مزید قرضے نہیں چڑھائے گی، تو اس سے آپ کے اوپر مزید ٹیکس بھی نہیں لگیں گے.
اس لیے آپ کی زندگی میں آسانی اور مشکلات آنے کا ذریعہ آپ خود بن سکتے ہیں. اور اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے ووٹ سوچ کر ڈالنا ہے. 8 فروری کو فیصلہ کیجئے کہ ہر حال میں ہم نے ووٹ ڈالنا ہے، اور جو بھی آپ کو پارٹی پسند ہے، جو آپ کی نظر میں اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے اور آپ کی خاص طور پر اپنی قوم کے لیے بہتر کام کرتا ہے، اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیجئے. آئندہ باقی باتیں ہوتی رہیں گی. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکال کے مجھے سنتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ میرے چینل کو، جو حقیقت میں آپ کا چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، اور پھر شیئر کر کے ان مزید باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں، تاکہ مزید پاکستانی بھی جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جڑ جائیں، وہ بھی اس اچھی سوچ کو جو آپ نے اپنائی ہے، اس کو مزید آگے بڑھانے میں آپ کی مدد کر سکیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.